کیا آپ کو کبھی ہارٹ اٹیک کا نام سن کے ڈر لگا ہے؟ کیا آپ کو کبھی لگا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے؟ اب آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہارٹ اٹیک خدا نخواستہ ہونے کی صورت میں کیا علامتیں آ سکتی ہیں؟ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے 5 علامتیں جو ہارٹ اٹیک ہونے کی صورت میں آپ کے ساتھ درپیش ہو سکتی ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ بن رہا ہے اور آپ کو فوری طور پہ کچھ کر لینا چاہیے۔ میرا نام ہے ڈاکٹر نوید خالد اور میں آپ کو بتاؤں گا ہارٹ اٹیک کی 5 علامتوں کے متعلق جن کا آپ شکار ہو سکتے ہیں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہونے کی صورت میں۔ تو پہلی علامت اس کی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو سینے میں دباؤ، جلن یا بہت زیادہ بوجھ محسوس ہونے لگے ایک دم سے، تو یہ ہارٹ اٹیک کی علامت ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کو فوری طور پہ دیکھنا چاہیے کہ یہ دباؤ، بوجھ یا الجھن کیوں ہے۔ اگر ایک دم بہت شدید قسم کا دباؤ، الجھن، بوجھ یا جلن ہونے لگ گیا ہے تو یہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر پاسبل ہے تو فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور چیک کروائیں۔ ڈاکٹر کے پاس جانا پاسبل نہیں ہے تو باقی علامتوں پہ غور کریں، کیا کوئی اور علامت تو ایسی نہیں آ رہی جو ہارٹ اٹیک کی طرف جا رہی ہو۔ اگر ہم بات کریں دوسری علامت کی، تو اگر ایک دم آپ کا سانس پھولنے لگے، آپ کو گھبراہٹ محسوس ہونے لگے، سیڑھیاں چڑھ کے نہیں، کوئی ورزش کر کے نہیں، اگر بیٹھے بیٹھے ایک دم بغیر کسی وجہ کے آپ کا سانس پھولنے لگے اور آپ کو گھبراہٹ محسوس ہونے لگے سینے میں دباؤ، جلن کے ساتھ، تو یہ ہارٹ اٹیک کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم بات کریں تیسری علامت کی، تو بیٹھے بٹھائے ایک دم اگر آپ کو شدید قسم کا پسینہ آنے لگے، آپ کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگے، تو یہ بھی خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر یہ علامتیں اکٹھی ہو کے آ رہی ہوں تو یہ ہارٹ اٹیک کی نشانی ہو سکتی ہیں، تو اس لیے آپ کو ان کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ نہیں کہ گرمیوں کے موسم میں، مئی کے مہینے میں آپ باہر پھر رہے ہیں اور آپ کو پسینہ آ رہا ہے اور آپ کہیں کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہونے لگا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہم بات کرتے ہیں ایسے وقت میں جب پسینہ آپ کو نہیں آنا چاہیے اور ایک دم سے آپ کو پسینہ آنے لگے، تو وہ جو علامت ہے وہ ہارٹ اٹیک کی علامت ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ نے فوری طور پہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک دم پسینہ کیوں آ رہا ہے۔ اگر اس کی کوئی ظاہری وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنا چیک اپ کروائیں۔ چوتھی علامت، آپ کو ایک دم سینے میں دباؤ، بوجھ، جلن وغیرہ کے ساتھ، سانس پھولنے کے ساتھ الٹیاں آنے لگیں، آپ کو چکر آنے لگیں، ایک دم یہ مسئلے بننے لگیں، تو یہ مسائل بھی ہارٹ اٹیک کی علامت ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان مسائل کی صورت میں آپ کو فوری طور پہ اپنا چیک اپ کروانا چاہیے۔ ان میں سے کوئی ایک علامت آ رہی ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری نہیں ہے، اگر باقی سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن عموماً یہ اگر اکٹھی ہو کے مل کے یہ ساری علامتیں آ رہی ہوں تو یہ خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک کی علامت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا چیک اپ کروانا چاہیے۔ پانچویں علامت، میں نے 5 علامتوں کی بات کی تھی، تو 5ویں علامت کی بات کروں گا اور وہ ہے جو سب جانتے ہیں، آپ کے سینے میں درد ہونا، اور وہ درد جو آپ کی ٹھوڑی کی طرف جائے یا آپ کے بائیں بازو کی طرف جائے، وہ ہارٹ اٹیک کی علامت ہو سکتا ہے۔ ایسا درد جو آپ کی ٹھوڑی کی طرف جا رہا ہو یا آپ کے بائیں بازو کی طرف جا رہا ہو، وہ ہارٹ اٹیک کی علامت ہو سکتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک علامت آ رہی ہو درد کے علاوہ، تو پھر اتنی پریشانی کی بات عموماً نہیں ہوتی، اس کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک علامت بھی ہارٹ اٹیک کی نشانی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ ساری علامتیں مل کے آ رہی ہوں، ان میں سے 2، 3، 4 آ رہی ہوں، ایک دم سے اکٹھی علامتیں آنے لگیں، تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس لازمی جانا چاہیے، کیونکہ یہ خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اور ہارٹ اٹیک ہو جائے تو آپ کو فوری طور پہ ڈاکٹر جو دوائی دے گا وہ آپ کی جان بچا سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو کنفرم ہو گیا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو ڈسپرین کی گولیاں کھانے سے آپ کی زندگی بچ سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر خدا نخواستہ کبھی کنفرم ہو جائے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہی ہو رہا ہے یا اللہ نہ کرے آپ کے کسی عزیز کو ہو رہا ہے، تو اس کو ڈسپرین کی گولیاں دیں، اور یاد رکھیں اسے چلانا نہیں، اس سے کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کروانی، اس سے کوئی کام نہیں کروانا۔ ایسا کوئی بندہ جس کو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اس کو چلا کے کہیں نہیں لے کے جانا، اس سے ورزش نہیں اس سے مطلب کسی قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کروانی، اس سے بس ریسٹ کروائیں، اسے اٹھا کے لے کے جائیں، اسے اسٹریچر پہ لے کے جائیں، اسے ویل چیئر پہ لے کے جائیں، لیکن اسے کم سے کم اس کی فزیکل ایکٹیویٹی ہو، کیونکہ یہ اس کی جان بچانے کے لیے ضروری ہو سکتی ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیں، اور باقی کسی بھی بارے میں آپ معلومات لینا چاہیں، میڈیکل کے بارے میں، کسی بیماری کے بارے میں، تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں۔ اگر باتیں پسند آئیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔